جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 برس کی ہوئی تو آپ کی قوم کے حالات و واقعات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذہنی اور فکری فاصلہ بہت وسیع کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہائی محبوب ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ستو اور پانی لے کر مکہ سے کوئی 2 میل دور کوہ ہرا کے ایک غار میں جا کر رہتے۔ یہ ایک مختصر سا غار جس کا طول 4 گز اور عرض پونے 2 گز ہے۔ یہ نیچے کی جانب گہرا نہیں ہے، بلکہ ایک مختصر راستے کے بازو میں اوپر کی چٹانوں کے باہم ملنے سے ایک کوتل کی شکل اختیار کیے ہوئے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہاں تشریف لے جاتے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جاتی اور قریب ہی کسی جگہ موجود رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان بھر اسی غار میں قیام فرماتے، آنے جانے والے مسکینوں کو کھانا کھلاتے اور بقیہ اوقات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے۔ کائنات کے مشاہد اور اس کے پیچھے کار فرما قدرت نادرہ پر غور فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قوم کے لچر پوج شرکی عقائد اور واہیات تصورات پر بالکل اطمینان نہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی واضح رستہ، معین طریقہ اور افراط و تفریط سے ہٹی ہوئی کوئی ایسی راہ نہ تھی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطمینان و انشراح قلب کے ساتھ رواں دواں ہو سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تنہائی پسندی بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا ایک حصہ تھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آنے والے کار عظیم کے لیے تیار کر رہا تھا۔ در حقیقت جس روح کے لیے بھی یہ مقدر ہو کہ وہ انسانی زندگی کے حقائق پر اثر انداز ہو کر ان کا رخ بدل ڈالے، اس کے لیے ضروری ہے کہ زمین کے مشاغل زندگی کے شور اور لوگوں کے چھوٹے چھوٹے ہم و غم کی دنیا سے کٹ کر کچھ عرصے کے لیے الگ تھلگ اور خلوت نشین رہے۔ ٹھیک اسی سنت کے مطابق جب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امانت کبریٰ کا بوجھ اٹھانے، روئے زمین کو بدلنے اور خط تاریخ کو موڑنے کے لیے تیار کرنا چاہا تو رسالت کی ذمہ داری عائد کرنے سے 3 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خلوت نشینی مقدر کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خلوت میں 1 ماہ تک کائنات کی آزاد روح کے ساتھ ہم سفر رہتے اور اس وجود کے پیچھے چھپے ہوئے غیب کے اندر تدبر فرماتے، تاکہ جب اللہ تعالیٰ کا اذن ہو تو اس غیب کے ساتھ تعامل کے لیے مستعد رہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 برس ہو گئی اور یہی سن کمال ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہی پیغمبروں کی بعثت کی عمر ہے، تو زندگی کے افق کے پار سے آثار نبوت چمکنا اور جگمگانا شروع ہوئے۔ یہ آثار خواب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے وہ روز روشن کی طرح نمودار ہوتا۔ اسی حالت میں آپ کو 6 ماہ گزر گئے، جو مدت نبوت کا 46واں حصہ ہے، اور کل مدت نبوت 23 برس ہے۔ اس کے بعد جب غار حرا میں خلوت نشینی کا 3 سال آیا، اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ روئے زمین کے باشندوں پر اس کی رحمت کا فیضان ہو، چنانچہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے مشرف کیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید کی چند آیات لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ یہ واقعہ رمضان المبارک کی 21 تاریخ کو دوشنبہ کی رات میں پیش آیا۔ اس روز اگست کی 10 تاریخ تھی اور 610 عیسوی تھا۔ قمری حساب سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 سال 6 مہینے 12 دن اور شمسی حساب سے 39 سال 3 مہینے 22 دن تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا نیند میں اچھے خواب سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے وہ روز روشن کی طرح نمودار ہوتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہائی محبوب ہو گئی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں خلوت اختیار فرماتے اور کئی رات گھر تشریف لائے بغیر مصروف عبادت رہتے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توشہ لے جاتے، پھر توشہ ختم ہونے پر حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس آتے اور تقریباً اتنے ہی دنوں کے لیے پھر توشہ لے جاتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حق آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے کہا اقرا، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پر اس نے مجھے پکڑ کر اس زور سے دبایا کہ میری قوت نچوڑ دی، پھر چھوڑ کر کہا اقرا، میں نے کہا ما انا بقاری، اس نے دوبارہ پکڑ کر دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو، میں نے پھر کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اس نے تیسری بار پکڑ کر دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو لوتھڑے سے، پڑھو اور تمہارا رب نہایت کریم ہے۔ ان آیات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پلٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب اطہر تیز دھڑک رہا تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے اور فرمایا زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چادر اڑا دی، یہاں تک کہ خوف جاتا رہا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا واقعے کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا یہ مجھے کیا ہو گیا ہے، مجھے تو اپنی جان کا ڈر لگتا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا قطعاً نہیں، با خدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رسوا نہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، درماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تہی دستوں کا بندوبست کرتے ہیں، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں اور حق کے مصائب پر اعانت کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ کے پاس لے گئیں۔ ورقہ دور جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی میں لکھنا جانتے تھے، چنانچہ عبرانی زبان میں حسب توفیق الہی انجیل لکھتے تھے۔ اس وقت بہت برے اور نبینا ہو چکے تھے۔ ان سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی باتیں سنیں۔ ورقہ نے کہا بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ دیکھا بیان فرمایا۔ اس پر ورقہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا یہ تو وہی ناموس ہے جسے اللہ نے موسیٰ پر نازل کیا، کاش میں اس وقت تندرست و توانا ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا تو کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں، جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لایا جیسا کہ آپ لائے ہو تو اس سے ضرور دشمنی کی گئی، اور اگر میں نے آپ کا زمانہ پا لیا تو آپ کی زبردست مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ بن نوفل جلد ہی فوت ہو گئے اور وحی رک گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کی آمد کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اللہ کی مخلوق میں شاعر اور پاگل سے بڑھ کر میرے نزدیک کوئی قابل نفرت نہ تھا۔ میں شدت نفرت سے ان کی طرف دیکھنے کی تاب نہ رکھتا تھا۔ اب جو وحی آئی تو میں نے اپنے جی میں کہا کہ یہ نکارہ یعنی خدا افشائی ہے، میرے بارے میں قریش ایسی بات کبھی نہ کہہ سکیں گے۔ میں پہاڑ کی چوٹی پر جا رہا ہوں، وہاں سے اپنے آپ کو نیچے لڑکا دوں گا اور اپنا خاتمہ کر لوں گا اور ہمیشہ کے لیے راحت پا جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں یہی سوچ کر نکلا، جب بیچ پہاڑ پر پہنچا تو آسمان سے ایک آواز آئی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہو اور میں جبرائیل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے آسمان کی طرف اپنا سر اٹھایا
دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام ایک آدمی کی شکل میں افق کے اندر پاؤں جمائے ہوئے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے رسول اور میں جبرائیل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں وہیں ٹھہر کر جبرائیل کو دیکھنے لگا اور اس شغل نے مجھے میرے ارادے سے غافل کر دیا۔ اب میں نہ آگے جا رہا تھا نہ پیچھے، البتہ اپنا چہرہ آسمان کے افق میں گما رہا تھا اور اس کے جس گوشے پر بھی میری نظر پڑتی تھی جبرائیل اسی طرح دکھائی دیتے تھے۔ میں مسلسل کھڑا رہا، نہ آگے بڑھ رہا تھا نہ پیچھے، یہاں تک کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری تلاش میں اپنے قاصد بھیجے اور وہ مکہ تک جا کر پلٹ آئے، لیکن میں اپنی جگہ کھڑا رہا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام چلے گئے اور میں بھی اپنے اہل خانہ کی طرف پلٹ آیا اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس بیٹھ گیا۔ انہوں نے کہا، ابو القاسم آپ کہاں تھے؟ بخدا میں نے آپ کی تلاش میں آدمی بھیجے اور وہ مکہ تک جا کر واپس آ گئے۔ اس کے جواب میں نے جو کچھ دیکھا تھا انہیں بتایا۔ انہوں نے کہا، چچا کے بیٹے آپ خوش ہو جائیے اور آپ ثابت قدم رہیے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں امید کرتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے نبی ہوں گے۔ اس کے بعد ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، انہیں ماجرا سنایا۔ انہوں نے کہا، قدوس قدوس، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ورقہ کی جان ہے، ان کے پاس وہی ناموس اکبر آیا ہے جو موسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا۔ یہ اس امت کے نبی ہیں، ان سے کہو ثابت قدم رہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ورقہ کی بات بتائی۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا میں اپنا قیام پورا کر لیا اور مکہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ورقہ نے ملاقات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی تفصیلات سنی۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہی ناموس اکبر آیا جو موسیٰ کے پاس آیا تھا۔ 6 ماہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا سلسلہ بند رہا اور یہ فطرت الوحی کا عرصہ کہلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دوران اس قدر غمگین ہوئے کہ کئی بار بلند و بالا پہاڑوں کی چوٹیوں پر تشریف لے گئے کہ وہاں سے گر جائیں، لیکن آپ کسی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے کہ اپنے آپ کو گرا لیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نمودار ہوتے اور فرماتے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے رسول برحق ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کا اضطراب تھم جاتا، نفس کو قرار آ جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آ جاتے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی بندش طول پکڑ جاتی تو آپ پھر اسی جیسے کام کے لیے نکلتے، لیکن جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے تو جبرائیل امین علیہ السلام دوبارہ نمودار ہو جاتے اور پھر وہی دہراتے۔ حضرت ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وحی کی چند روزہ بندش اس لیے تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو خوف طاری ہو گیا تھا وہ رخصت ہو جائے اور دوبارہ وحی کی آمد کا شوق اور انتظار پیدا ہو جائے۔ چنانچہ جب حیرت کے سائے سکڑ گئے، حقیقت کے نقوش پختہ ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدائے بزرگ و برتر کے نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو شخص آیا ہے وہ وحی کا سفیر اور آسمانی خبر کا ناقل ہے، اور اس طرح وحی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شوق اور انتظار اس بات کا ضامن ہو گیا کہ آئندہ وحی کی آمد پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثابت قدم رہیں گے اور اس بوجھ کو اٹھا لیں گے۔ تو جبرائیل علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی بندش وحی کا واقعہ سنا
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، میں چلا جا رہا تھا کہ مجھے اچانک آسمان سے ایک آواز سنائی دی۔ میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے۔ میں اس سے خوف زدہ ہو کر زمین کی طرف جا جھکا، پھر میں نے اپنے اہل خانہ کے پاس آ کر کہا، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے مجھے چادر اڑا دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یا ایھا المدثر نازل فرمائی، وحی میں گرمی آ گئی اور وہ مسلسل نازل ہونے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی مختلف صورتوں میں نازل ہوئی۔ وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی۔ وحی کا دوسرا طریقہ یہ تھا کہ فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائی دیے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں بات ڈالتا، جیسے اللہ تعالیٰ، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روح القدس نے میرے دل میں یہ بات پھونکی کہ کوئی نفس نہیں مر سکتا یہاں تک کہ اپنا رزق پورا حاصل کر لے، پس اللہ سے ڈرو اور طلب میں اچھائی اختیار کرو، اور رزق کی تاخیر تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اسے اللہ کی معصیت کے ذریعے تلاش کرو، کیونکہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کی اطاعت کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ وحی کی تیسری صورت فرشتہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آدمی کی شکل اختیار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتا، پھر جو کچھ وہ کہتا اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد کر لیتے۔ اس صورت میں کبھی کبھی صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین بھی فرشتے کو دیکھتے، اور اکثر دہیہ قلبی صحابی کی صورت میں آیا کرتے۔ وحی کی چوتھی صورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھنٹی کے ٹنٹنانے کی آواز سنتے۔ وحی کی یہ سب سے سخت ترین صورت تھی۔ اس صورت میں فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا اور وحی آتی تو سخت جارے کے زمانے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی سے پسینہ پھوٹ پڑتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوتے تو وہ زمین پر بیٹھ جاتی۔ ایک بار اس طرح وحی آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ران حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پر تھی، تو ان پر اس قدر گراں بار ہوئی کہ معلوم ہوتا تھا کہ ران کچل جائے گی۔ وحی کی پانچویں صورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتے کو اس کی اصلی اور پیدائشی شکل میں دیکھتے، اور اسی حالت میں وہ اللہ تعالیٰ کے حسب مشیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کرتا۔ یہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف 2 مرتبہ پیش آئی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں فرمایا ہے۔ وحی کی چھٹی صورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر معراج کی رات نماز کی فرضیت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمائی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں پر تھے۔ وحی کی 7ویں صورت فرشتے کے واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حجاب میں رہ کر براہ راست گفتگو، جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی۔ وحی کی یہ صورت موسیٰ علیہ السلام کے لیے نص قرآنی سے قطعی طور پر ثابت ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس کا ثبوت قرآن کی بجائے معراج کی حدیث میں ہے۔ بعض لوگوں نے 8ویں صورت کا بھی اضافہ کیا، یعنی اللہ تعالیٰ رو در رو بغیر حجاب کے گفتگو کرے، لیکن یہ ایسی صورت ہے جس کے بارے میں سلف سے لے کر خلف تک اختلاف چلا آیا ہے۔